صلى عليك الرحمن. السلام علیکم. پیر مہر علی شاہ گولڑا شریف والے. بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی ترویج و ترقی میں بزرگان دین کا کردار بڑا اہم ہے. ان صوفیہ کرام نے فروغ اسلام کے عظیم ترین فریضے کو جہاد سمجھ کر ادا کیا اور خود کو محض دین کے لیے وقف کیے رکھا. بر صغیر میں تبلیغ اسلام کا یہ سلسلہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علاء الدین احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے اکابر بزرگان دین سے شروع ہوا اور درجہ بدرجہ چلتا ہوا آج تک جاری و ساری ہے. اسلام کی حقانیت کی ترویج اور علم و عرفان کے خزانے بکھیرنے والے انہی شخصیات میں گولڑا شریف والے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہوتا ہے، جنہیں قدرت نے تحفظ ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے خصوصی طور پر تیار کیا تھا. آج کی نشست میں ہم آپ کو اس عظیم نابغہ روزگار دینی بزرگ کا تعارف کرانے کے ساتھ ساتھ ان کی دینی خدمات کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے. آپ رحمۃ اللہ علیہ ایسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ آپ کے نعتیہ کلام کے چند نمونے پیش کرتے ہوئے جو آج تک زباں زدے عام ہوئے. سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. محبوب دا میلہ اے، محبوب دا میلہ اے، محفل نو سجائے رکھنا او دے آن دا ویلا اے. رحمت دا مہینہ اے، رحمت دا مہینہ اے، لوکاں دیاں لکھ تھاراں ساڈی تھار مدینہ ہے. سید مہر علی شاہ 4 اپریل 1859 کو بمطابق 1 رمضان 1275 ہجری گولڑا شریف راولپنڈی میں معروف دینی پس منظر رکھنے والے جیلانی خاندان کے سید نظر دین شاہ کے گھر پیدا ہوئے، جبکہ آپ کی والدہ محترمہ کا نام معصومہ موصوفہ بنت پیر سید بہادر شاہ ہے. آپ کا سلسلہ نسب 25 واسطوں سے حضرت غوث العظم سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور 36 واسطوں سے سیدنا امام حسن علیہ السلام سے جا ملتا ہے. آپ کے جد امجد ساڈھورا امبالہ سے گولڑا میں مقیم ہوئے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 4 سال کی عمر میں ہی قرآن کریم پڑھنے کے لیے خانقاہ کی درس اور فارسی اور اردو کے لیے مدرسے میں داخل کیا گیا. عمر اتنی کم تھی کہ خادم آپ کو اٹھا کر لے جاتا اور واپس لے کر آتا، جبکہ حافظہ اس کی یہ حالت تھی کہ قرآن مجید کا روزانہ سبق آپ زبانی یاد کر لیتے، یعنی حفظ کر کے سنا دیا کرتے تھے. جب قرآن مجید ختم کیا تو اس وقت سارا قرآن پاک آپ کو حفظ ہو چکا تھا. عربی، فارسی اور نحو کی تعلیم کے لیے بڑے پیر صاحب فضل دین شاہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے ہزارہ کے مولوی غلام محی الدین کو مقرر فرمایا تھا. 15 سال کی عمر میں آپ کانپور روانہ ہوئے اور وہاں پر مولانا حسن کانپوری کے پاس پہنچے جو حج کے لیے تیار بیٹھے تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے مولانا لطف اللہ کے مدرسے علی گڑھ میں داخل ہو گئے. وہاں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید، قطب حدیث اور بعض خصوصی احادیث سندات عطا فرمائیں جو اس وقت تک برکات عالیہ میں محفوظ ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ 1878 کو واپس گولڑا شریف پہنچے اور پہنچتے ہی ہمتاً تعلیم و تدریس میں مشغول ہو گئے. حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادریہ میں حضرت پیر سید فضل دین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت ہوئے. تقریباً 1878 ہی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سیال شریف جو کہ سرگودے میں ہے ادھر حاضر ہو کر سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ
حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کے دست حق پرست پر بیعت فرمائی، جنہوں نے اپنے وصال سے قبل آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تمام اشغال و وظائف کے اجازت نامہ بیعت و ارشاد کا منصب عطا فرمایا تھا۔ پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1890 عیسوی میں مستقل طور پر مدینہ طیبہ میں سکونت پذیر ہونے کا ارادہ کر لیا، لہٰذا اس غرض سے حج کا سفر کیا۔ مدینہ طیبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے بعد بہت خوش ہوئے کہ اب ساری زندگی، باقی تمام بہاریں گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں تلے گزر جائیں گی۔ اسی روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، مہر علی، ہندوستان میں مرزا قادیانی میری احادیث کو تعویل کی قینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو۔ واپس جاؤ اور اس فتنے کا سدباب کرو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تحفظ ختم نبوت کے لیے کام کرنا ایک جہاد عظیم ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے واپس ہندوستان تشریف لے آئے اور مسلمانوں کو قادیانی فتنے کی شرانگیزیوں سے آگاہ کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ قادیانیت کی تردید میں کئی کتابیں تحریر فرمائیں، جن میں قادیانی عقائد و عزائم کا منہ توڑ جواب دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیف چشتیائی میں ایک بہت ہی دلچسپ خواب کا تذکرہ کیا ہے، جسے وہ اپنی زبانی کچھ یوں سناتے ہیں کہ جب آپ کی عمر مبارک 7 برس تھی تو آپ نے خواب دیکھا، جس میں آپ نے دیکھا کہ میرے خواب میں شیطان نے مجھے کہا کہ آؤ میرے ساتھ کشتی لڑو۔ جب میں اسے گرانے کے قریب ہوتا تو دل میں خوشی پیدا ہوتی کہ میں اس پر غالب آ رہا ہوں، مگر اچانک رخ بدل جاتا، اور جب وہ مجھے گرا لینے کے قریب ہوتا تو تائید الہی سے میری زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جاری ہو جاتا اور وہ مغلوب ہونے لگتا۔ 3-4 بار ایسا ہی ہوا اور بالآخر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے میں اسے گرانے میں کامیاب ہوا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ کے تحریر و تقریری جہاد پر مرزا قادیانی ایسا حواس باختہ ہوا کہ آپ کو بادشاہی مسجد لاہور میں تحریری مناظرے کا چیلنج کر دیا۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جواباً فرمایا کہ ممکن ہے اس طرح مناظرہ میں فیصلہ نہ ہو سکے، کیونکہ علمی، فکری اور دینی اعتبار سے وہ اپنی کتب میں اور اپنے واعظوں میں اس کے تمام جو کلیمز تھے اس کا جواب دے چکے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ایک کاغذ پر قلم تم رکھ دو اور ایک کاغذ پر قلم میں رکھ دیتا ہوں، جس کا قلم خود بخود لکھنا شروع کر دے وہ سچا اور جس کا قلم پڑا رہے وہ جھوٹا۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ بھی منظور نہیں تو تم حسب وعدہ شاہی مسجد میں آؤ، ہم دونوں اس کے مینار پر چڑھ کر چھلانگ لگاتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا اور جو کاذب ہوگا وہ مر جائے گا۔ مرزا قادیانی ایسا کرارا جواب سن کر مزید حواس باختہ ہو گیا اور ایسی چپ سادی کہ گویا دنیا ہی سے رخصت ہو گیا۔ دراصل تحفظ ختم نبوت کے لیے پیر صاحب کی یہ رجز خوانی 1300 سال کے اولیاء و مشائخ کی روحانی قوتوں کا فیضان تھا، اور نہ جانے کون کون سی ہستیاں آپ کی پشت پناہ تھیں۔ کچھ عرصے بعد ایک قادیانی وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ ایک اندھے اور ایک اپاہج یعنی لنگڑے کے حق میں آپ دعا کریں، دوسرے اندھے اور لنگڑے کے حق میں مرزا قادیانی دعا کرے۔ جس کی دعا سے اندھا اور لنگڑا ٹھیک ہو جائے وہ سچا ہے، اس طرح حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ پیر صاحب نے جواب دیا کہ یہ بھی منظور ہے، مزید مرزا قادیانی سے یہ بھی کہہ دیں کہ اگر مردے بھی زندہ کرنے ہوں تو آ جائیں، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی کو پیر صاحب کے سامنے آنے کی ہمت نہ پڑی، اور اس کے بعد حضرت پیر مہر علی شاہ نے اپنے اس دعوے کو اس طریقے سے بیان کیا
کہ دراصل یہ دعویٰ میں نے از خود نہیں کیا تھا، بلکہ عالم مکاشفہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال باکمال سے میرا دل اس قدر قوی اور مضبوط ہو گیا تھا کہ مجھے یقین کامل تھا کہ اگر اس سے بھی کوئی بڑا دعویٰ کرتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف ضرور مجھے سچا ثابت کرتے، اور دراصل اتنا بڑا دعویٰ میں نے صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کی وجہ سے ہی کیا۔ اور یہ کہ مجھے یقین کامل ہے کہ جو شخص تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس کوشش سے ایک مسلمان مرتد ہونے سے بچ جاتا ہے اور ایک گمراہ قادیانی واپس اسلام کی آغوش میں آ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے تو اس کو ثواب تو ہوگا ہی، لیکن اس کی وجہ سے جتنے آدمی اس نیک کام کو شروع کریں گے یا اس فتنے کے کفری عقائد سے آگاہ ہو کر اپنا ایمان بچائیں گے، یا اس فتنے میں مبتلا لوگ واپس حلقہ بگوش دین متین ہو جائیں گے، تو ان سب لوگوں کی نیکیوں میں اس شخص کا بھی مستقل حصہ ہوگا۔ قادیانی فتنے کا رد کرنے والی اپنی معروف تصنیف سیف چشتیائی کے علاوہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی کتب تحریر فرمائیں، جن میں تحقیق حق فی کلمۃ الحق، شمس الہدایہ، الفتوحات الصمدیہ، فتاوی مہریہ، مکتوبات طیبات اور ملفوظات مہر علی شاہ شامل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 11 مئی سن 1937 کو بمطابق 29 صفر المظفر 1356 ہجری کو ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہی صاحبزادے پیر سید غلام معین الدین گیلانی تھے، جنہیں پیار سے بابو کہا جاتا تھا۔ بابو جی کے دو صاحبزادے پیر سید غلام معین الدین شاہ اور پیر سید عبدالحق شاہ کے نسب سے گولڑا شریف دربار سے پیر مہر علی شاہ کے دینی اور روحانی فیضان کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار گولڑا شریف میں ہے۔ آج بھی یہ مرکز انوار و تجلیات ہے، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک 25 تا 29 صفر المظفر منایا جاتا ہے، جس میں شریک ہو کر ہزاروں عقیدت مند دین اسلام کے فروغ اور قادیانی فتنے کے رد کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دینے والے اس مجاہد عظیم صوفی بزرگ کو گلہائے عقیدت پیش کر کے روحانی کیف اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ اور آخر میں حضرت پیر مہر علی شاہ کا ایک نعتیہ کلام پیش خدمت ہے۔ اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیویں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں چڑھیاں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں ہن مد بھریاں، دو ابرو قوس مثال دسن، جتو نوک مجا دے تیر چھٹن، لباں سرخ اکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شاناں سب بنیاں، اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جد کڑیاں، دسے صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کی عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لہ تریاں، اہ صورت شالا پیش نظر، رہے وقت نزا تے روز حشر، وچ قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں، انہاں سکدیاں تے کرلاؤندیاں تے، لکھ واری صدقے جاؤندیاں تے، انہاں بردیاں مفت وکاؤندیاں تے، شالا آون وت بھی او کڑیاں، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔